کے پاس روک کے رکھے محبوب، یعنی کہ ان کو اپنے سے جدا نہیں کرنا اور خود کو ان سے جدا نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا ابھی اپنے آپ کو ان سے آبا سے جدا نہیں کرنا اور ان کو اپنے سے جدا نہیں کرنا، یعنی کہ ہر وقت ان کو اپنے پاس ہی رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ان کی تائید میں نازل ہوئی۔ اب یہاں پہ دو خصوصیات ان صحابہ کی رب ذوالجلال نے اسی آیت کریمہ کے اندر نازل فرمائی۔ پہلی خصوصیت ان کی یہ تھی، فرمایا کہ یہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ یریدون وجہہ، کہ صبح شام اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ اس کی رضا چاہتے ہیں۔ کسی دنیا دار کی رضا چاہنا، دنیا دار کو خوش کرنا، کوئی نمود و نمائش یا کسی کو دکھلاوا یا کسی قسم کی ریاکاری یا کسی سے مال لینا، اس قسم کا ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں، ان کی نیت میں کوئی بھی ایسی بات نہیں۔ بس ان کا ایک ہی مقصد ہے، خدا بھی راضی ہو جائے اور سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ بس یہی ان کی دھن ہے، یہی ان کا زندگی کا مقصد ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب اسی آیت کریمہ کے اگلے جز کے اندر رب ذوالجلال نے جو بات کی، دل وجد کو آتا ہے یہ بات پڑھ کر سن کر، فرمایا حبیب وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان کو ہر لمحہ اپنی نگاہوں میں رکھیں، ان کو ہمیشہ اپنی، یہ قرآن ہے، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ سورۃ الکہف پڑھ کر دیکھیں، فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے میرے حبیب ان سے کسی لمحہ بھی اپنی نگاہوں کو پھیریے مت، ہرگز ان پر نگاہ رکھیں اور کبھی بھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ رکھیں۔ پتہ یہ چلا، اللہ اکبر، قربان جمع آبا بیزی وقار، پتہ یہ چلیا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہر غلام تے میرے نبی دی نظر، چاہے او غلام مکے دا رہن والا ہوئے، چاہے او غلام مدینے دا رہن والا ہوئے، چاہے او غلام مہاجرین دے وچوں آون یا انصار مدینہ وچوں آون یا قیامت والے دن تکر پوری کائنات دے کسی بھی خطے دے اندر رہن والے نبی دے غلام آون جنہاں نے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر لیا، اللہ تے ایمان لے آندا، اللہ دے نبی تے ایمان لے آندا، جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بڑھ گیا، جنہیں محبوب کائنات کی غلامی کا دم بھر لیا، جنہیں محبوب نو اپنا نبی تے پیشوا تے اپنا قائد من لیا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اے میرے نبی انہاں نو اپنی نگاہاں تو اوجھل کبھی بھی نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت سنیا دے پیشوا، سنیا دے بے تاج بادشاہ، امام عشق و محبت، کشتہ عشق رسالت، سیدی بریلوی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اسی مقام پہ ترجمانی کی تھی، کتنی خوبصورت منظر کشی کی تھی، کیسا نقشہ کھچیا، ایمان تازہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، محبت نال جھوم کے مسکرا کے سبحان اللہ کو ہر بندہ نہیں بول سکتا، وہی بندہ بولے گا جدا اے ایمان تے عقیدہ ہوئے گا میرے تے نبی دی نگاہ ہے، جتھے بھی ہوا گھر دے اندر ہوا تبھی نبی مصطفیٰ نگاہ مصطفیٰ دے اندر، اگر بازار وچ ہوا تبھی نگاہ مصطفیٰ دے اندر، اگر مسجد چ ہوا تبھی نبی دی نگاہ دے اندر، اگر جناب والا اپنی دکان تے ہوا تبھی نبی دی نگاہ دے اندر۔ اسی گل دی طرف اشارہ میرے بریلی دے تاجدار نے کیتا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح پھٹ گئی دم، کیونکہ
نہ بنو ذرا اللہ نے سبحانہ دیتیاں تے وہ دا شکر ادا کرو اللہ دا شکر نبی پاک دی نعت دی صورت دے اندر ہو سکتا ہے محبت دے نال پڑھنا کی جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ یا اللہ جرا جی اتھے جمعے والے دن نبی دی عزت دے عظمت دا اعلان سن کے جرا آج اتھے محبت دے نال بولے قبر وچ بھی نبی دے نعرے لگائے اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع پس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اللہ اکبر قربان جان امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں یہ عرض کر رہا ہوں نبی دا غلام جتھے بھی ہوئے حضور دی نگاہ وچ رہتا ہے اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک عراقی بندہ حاضر ہویا اجلی روایت میں آپ دی خدمت کے اندر پیش کر دیا نسائی شریف کتاب الجنائز یہ حوالہ پہلے نوٹ کرو نسائی شریف کتاب الجنائز میں الحمدللہ انہاں اکھاں دے نال نسائی شریف وچوں پڑھ کے آیا نسائی شریف کتاب الجنائز جو یہ روایت پیش کر رہا ہوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ایک عراقی خانہ بدوش حاضر ہویا تے عرض کردہ سونا میں اسلام دی تعلیمات تو اسلام دے حسن تو اسلام دی پاکیزگی تو متاثر ہو کے سونیا میں توڑا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں عراقی بندہ حضور دی بارگاہ وچ آ کے پتہ کی عرض کرتا ہے سونیا مینوں اسلام بڑا ہی اچھا لگا ہے اسلام دی تعلیم بڑی خوبصورت ہے تے اس واسطے میں متاثر ہو کے میں اسلام قبول کر کے ہمیشہ واسطے سونیا تواڈے غلاماں وچ اپنا نام دکھانا چاہتا ہوں ہن توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں کلمہ پڑھایا قربان جاواں دی قسمت تو جنہوں کلمہ سونا آپ پڑھاوے جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا نا تے حضور دا غلام بن گیا اور میرے کملی والے آقا دی لجپالی ویکھو حضور دی بندہ نوازی تے کرم نوازی ویکھو جب وہ حضور دا غلام بن گیا چونکہ دور دراز علاقے دا رہن والا سی میرے محبوب دی بارگاہ میں جب آیا تے کملی والے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ کو جمع کیتا ابو بکر جی آقا عمر جی کملی والے حکم ہوئے سارے صحابہ کو اپنی بارگاہ میں جمع کر کے محبوب کائنات نے ایک وصیت فرمائی فرمایا صحابہ میرا ایک غلام جڑا ہونے میرا غلام بنے نا ادھا ہمیشہ خیال رکھنا سبحان اللہ اور دیکھو نا میرے کملی والے آقا دی لجپالی کہ خود بھی اس نے اپنی نگاہ کرم خود بھی اپنی نوازشات کی انتہا کر دیتی خود بھی محبوب کائنات نے انہوں رنگیا خود بھی میرے کملی والے آقا نے انہوں نوازیا تے اپنے غلامہ نو بھی تنبیہ فرمائی کہ ہمیشہ الہ خیال رکھنا بتائے چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر جدو بھی کوئی آ جاوے میرے نبی دا غلام بن جائے کملی والے آقا انہوں کبھی تنہا نہیں رکھ دے
چاہے دنیا دا جہان ہوے تاوی، چاہے قبر دا جہان ہوے تاوی، چاہے حشر دا میدان ہوے، جڑا نبی دا غلام بن گیا ہے میرے کملی والے آقا اپنی نظروں تو دور نہیں کر دے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں میں کس نگاہ دی گل پیا کرنا چاہتا ہوں؟ لجپال نبی دے لجپال غلاموں، ایک کملی والے آقا دی او بارگاہ ہے جتھے جناب والا ابو بکر آوے تے صدیق اکبر پاک بن جاندے، جناب عمر بن خطاب آون فاروق اعظم بن جاندے، عثمان غنی آون ذوالنورین بن جاندے، جناب علی المرتضی آون شیر خدا تے حیدر کرار بن جاندے، جناب حسن مجتبی آون آپ جن میرے نبی پاک دی امت تے سردار بن جاندے۔ اللہ اکبر، اگر میرے نبی دی بارگاہ دے اندر کوئی بے زر آوے او بے زر نہیں رہندا، ابو زر بن جاندا ہے۔ اگر کوئی جناب والا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حبشے دا بلال آوے، کالے رنگ دا بلال آوے، اور کالے رنگ دا بلال نہیں رہندا بلکہ رشک قمر بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں امام الانبیاء دے غلاموں، لجپال نبی دے نال پیار کرن والے میرے کریم آقا دے غلاموں، میں کی عرض کر رہا ہوں میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جڑا بھی آوے، کوئی عام آوے تے خاص بن جاندا ہے، ادنا آوے تے اعلی بن جاندا ہے، اگر بے سر آوے تے ابو ذر بن جاندا ہے۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ نبی دی غلامی وچ آئے، ابو ہریرہ نو میرے نبی نے حافظ الحدیث بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آون میرے نبی نے فقیہ اعظم بنا دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر میرے نبی دی بارگاہ وچ آون میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حافظ الحدیث بنا دیون۔ توجہ دا طالبہ، لجپال نبی دے لجپال غلام، اسی بات دی ترجمانی میرا ایمان کہندا ہے او صحابی جدوں نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہوئے گا، میرے نبی نے خود بھی نظر کرم کی تھی، خود بھی میرے نبی نے نوازیا، نال ہی اپنے صحابہ نو بلا کے فرمایا او صدیق جی آقا حکم ہوئے، فرمایا ادا خیال رکھنا۔ عمر بن خطاب جی آقا حکم ہوئے، فرمایا میرے اس نو مولود مسلمان دا خیال رکھنا۔ اے عثمان جی آقا حکم ہوئے، فرمایا میرے اس غلام دا خیال رکھنا۔ جدو میرے نبی نے اپنے ہر غلام دی ڈیوٹی لگائے، ادا خیال رکھنا۔ میرا ایمان دے عقیدہ کہندا ہے وہ جڑا نواں نواں مسلمان ہونے والا نبی دا غلام، وہ دا عقیدہ یہی سی بات کی ترجمانی کردا ہوئے گا، وہ دے دل و جان وچوں اے ہوئی آواز نکلدی ہوئے گی، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، محبت ہو تو ایسی ہو، ہمیں اپنا۔ خدا دی قسم ہے سارے نہ بولو جنہوں جنہوں اپنی اس نبی پاک دی نسبت تے حضور دی نوکری تے جنہوں ناز ہے، جڑا اے سمجھدا ہے میرے واسطے کائنات تا سب تو بڑا اعزاز نبی دی نوکری اور حضور دی غلامی ہے، بس اس غلامی دی نسبت نو سامنے رکھ کے محبت دے نال وجد وچ آ کے اپنی اکھاں نو بند کر کے گنبد خضرا دا خوبصورت تصور اپنی نگاہاں وچ بٹھا کے محبت دے نال پڑھنا ہے، ہمیں اپنا وہ کہتے ہیں، ہمیں اپنا۔ سنانی ہے ایک حدیث پیش کرنی ہے تے جمعہ دا ٹائم ختم ہو جانا ہے، لیکن اگلا جڑا حصہ اس حدیث دا بڑا خوبصورت ہے، نسائی شریف تو پیش کر رہے ہیں، لیکن اپنے ذوق واسطے سارے دی توجہ چاہتا محبت دے نال پڑھو، ہمیں اپنا پچھلے سنگیاں دی بھی آواز آنی چاہیے ہے، ہمیں اپنا ہمیں رکھتے ہیں نزدیک
آیت ہو تو ایسی ہو. اللہ اکبر قربان جوان. امام الانبیاء دے غلاموں میں کی عرض کر رہے ہیں او صحابی جدو نبی دی بارگاہ وچ نبی دا غلام بنیا میرے آقا کریم نے فرمایا اے میرے صحابہ دا خیال رکھنا. کی فرمایا ادا نما نما مسلمان ہو کے آیا ہے دیہات دا رہن والا عرابی ہے اپنا سب کچھ چھوڑ چھڑا کے میری بارگاہ وچ آ کے میرا کلمہ پڑھ رہے ہیں خیال رکھنا. ان باری باری فردن فردن صبح و شام دن رات صحابہ آ کے خدا حال پوچھتے خدا احوال پوچھتے. اب آپ اسی وقت ہر صحابی پوچھتا ہے بھئی تینوں کسی شہر کی لوڑ ہو گئے تے اسی حاضر ہیں. یہ نبی پاک کی تعلیم ہے. پتہ چلیا کہ اپنے کسی مجبور غریب مسلمان بھائی دا خیال رکھنا یہ نبی دی تعلیم ہے تے صحابہ دا طریقہ ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. بڑی لطیف بات پیش کرنے لگا سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اچھا صحابہ نے تو بڑا خیال رکھیا صحابہ نے تو دل بڑا پیار کیتا. وقت گزرتا گیا تو اس صحابی نے نا نبی پاک دی پاک بارگاہ وچ عرض کی تھی سونا میری ایک خواہش ہے میں جدے واسطے کلمہ پڑھے میں ہر ویلے تواڈے نال رہواں ہر ویلے تواڈے نال رہواں. یہ میری خواہش ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خودی خواہش سن کے سرکار نے انہوں نوازیا لجپالی دا حق ادا کیتا. حضور نے نا انہوں نال رکھیا. وقت گزرتا گیا صحابہ کرام ایک غزوے واسطے تشریف لے گئے. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اس غلام نو بھی اس غزوے تے بھیجیا تے ایدی ڈیوٹی لگائی کہ جڑے مجاہدین صحابہ نے انہاں دیاں سواریاں نو تسی چرانا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی کہ مجاہدین صحابہ دے جتنے گھوڑے نے انہاں دے اونٹ نے یہ جڑی بھی سواریاں انہاں دے کول موجود سن تواڈی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے کہ تسی انہاں نو جنگل وچ لے جانا ہے چراگاہ وچ لے جانا ہے تے جا کے چرانا ہے. تواڈی بس یہی ذمہ داری ہے. صحابہ کرام غزوے واسطے تشریف لے گئے. جدوں واپس پلٹے تے اس غزوے وچ نا بہت سارا مال غنیمت حاصل ہویا. توجہ کرنا مال غنیمت کا اصول ہے کہ جڑے مجاہدین نے وہ لڑائی لڑی ہے مسلمان ہوئے نبی دا غلام ہوئے حضور دا صحابی ہوئے جڑا اون دے اندر شریک ہویا ہے انہاں سارے وچ برابر ہر چیز تقسیم کی جائے گی. یہ اصول ہے. ہن اے جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ مال غنیمت پیش کیتا گیا صحابہ نے پیش کیتا تے حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام نو مال غنیمت کا حصہ تقسیم کیتا تے اپنے اس غلام کا بھی حصہ مقرر کیتا. سبحان اللہ. اتفاق نال جس ویلے حضور علیہ السلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے سن اس ویلے اے صحابی مجاہدین اسلام دے مال مویشی کو چلان واسطے اس جگہ تے موجود نہیں سن جنگل وچ سن. لیکن چاہے حضور دا غلام جتھے ہی ہوئے کملی والے دی نگاہ اودے تے ہوندی ہے. سبحان اللہ. یہ میرا عنوان ہے آج دی تقریر کا کہ نبی دا غلام جتھے ہی ہوئے کملی والے دی نظراں وچ رہندا ہے. سبحان اللہ. یہ ان چراگاہ دے اندر موجود نے آقا علیہ السلام نے انہاں دے حصے دا مال صحابہ دے ذمہ لگایا. فرمایا کہ جدوں آ جاون تے اے مال انہاں نو پہنچانا چاہیے. اور صحابہ کرام نے حسب حکم مال غنیمت اس صحابی تک پہنچایا. جدوں واپس پہنچے شام نو تے انہیں پوچھیا بھئی یہ کیا چیز ہے یہ کس مقصد واسطے مینوں دے رہے ہو. صحابہ نے فرمایا کہ مال غنیمت آیا ہے تے نبی پاک نے سارے غلاماں بھی تقسیم کیتا ہے کہ یہ تیرا حصہ ہے. نسائی شریف کتاب الجنائز روایت میں پہلے عرض کیتا ہے کہ حوالہ نوٹ کر کے لے جاؤ. گرامی قدر حضرات مصطفیٰ جان رحمت دے نال پیار کرن والے حضور دے غلاموں جدوں شام دے ویلے اے صحابی واپس پلٹے انہاں دا حصہ ملیا. اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں تجویز کردہ مال غنیمت کا حصہ وصول کر کے
اپنے سینے لگایا تے سیدھے درے مصطفیٰ تے چلے گئے، سیدھے حضور دی بارگاہ بھی چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بھی جا کے سلام پیش کیتا تے ادب نال نا آقا کریم دی بارگاہ بھی عرض کرتے سونیا ما ہاذا، اے بھائی جڑا تسی میرے واسطے مقرر کیتا ہے یہ کیا ہے؟ تڑپ جاؤ گے اگلا جملہ سنو گے، خدا دی قسم میرا دل وجد کر رہے ہیں ایک جملہ پیش کر کے جدو صحابی نبی پاک دی بارگاہ میں جا کے سلام کیتا، سلام پیش کرن تو بعد عرض کردہ سونیا اے فتو خال دے چہرے والیا، اے واللیل دی زلفہ والے محبوبہ، اے علم نشرح دے سینے والے سونے محبوب، ما ہاذا اے کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے تیرا حصہ ہے جڑا مال غنیمت وچوں ملے آئے۔ نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کردا ہے اے کائنات دے والی، میں اس حصے دے وصول دے واسطے اس دنیاوی مال دے واسطے تے توڑا کلمہ نہیں سی پڑھیا، آقا میں اس واسطے تے توڑی نوکری نہیں قبول کی تھی، میں اس واسطے تے توڑا کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دستے سینہ کیوں کلمہ پڑھے آئے؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ توجہ کرنا، نبی پاک دی بارگاہ میں عرض کرتے سونیا میں اس مال دے حصول واسطے، مال و متا واسطے، ایک دنیا دی دولت واسطے توڑا کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ میرے کریم آقا نے پوچھیا پھر کدے لی کلمہ پڑھے ہے؟ فَأَشَارَ إِلَىٰ حَلَقِهِ، اپنی گردن وال اشارہ کر کے اس نبی دے غلام نے نبی دی پاک بارگاہ میں عرض کی تھی اے کائنات والی، میں اس واسطے توڑا کلمہ پڑھیا سی کہ اے جڑی گردن اللہ نے میں نو دیتی ہے نا، اے سونیا تیرے نام تے میں قربان کر دے ماں، اسلام دی سربلندی واسطے، اسلام دی بقا واسطے، اسلام دی عزت واسطے، اسلام دی طاقت واسطے، آقا تلوار دشمن دی ہوئے تے گردن اس غلام دی ہوئے۔ میں ایک خواہش لے کے توڑی بارگاہ وچر حاضر ہوئے ہیں، اگر اجازت ہوئے تے آلہ حضرت کی زبانی ترجمہ پیش کرا۔ تسی ڈھلے بولے ہو، میرا خیال ہے توڑا دل کوئی نہیں، جدہ جدہ کلیجہ ٹھرے جدہ ایمان تازہ ہویا ذرا ہاتھ جا کے فرماؤ سبحان اللہ۔ آلہ حضرت سنیا دے بادشاہ فرمانے کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، کروں تیرے نام، بیمار بن کے نہیں وفادار بن کے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، کروں تیرے پچھلے سنگیاں دی نبی نے غلامہ دی آواز آنی چاہیے ہے، کروں تیرے نام پہ جان، جنہیں صرف آواز قربان نہیں کر سکتے انہوں نے جان کے میں قربان کرنی ہے۔ ذرا آواز کر کے پتہ چلے کہ سارے نبی نے غلام بیٹھے اور حضور دے اشارے تھے کملی والے دی ناموس سے جانا قربان کرنے کا ارادہ رکھ دے۔ فرماؤ کروں تیرے نام پہ جان، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی برا، تو جہاں نہیں جی برا، کروں کیا کروں جہاں نہیں، کروں تیرے نام۔ اللہ اکبر قربان جوان،
عوام سیوا کر جدوں انہیں اشارہ کیتا توجہ کرنا قبلہ ڈاکٹر صاحب انہیں اشارہ کیتا اپنی گردن دی طرف اشارہ کر کے عرض کردا ہے سونے میں تے گردن کٹان دا ارادہ رکھدا اے بس میری سب تو بڑی تمنا تے خواہش ہے اے دنیا دے مال و متاع مینوں نہیں چاہیے میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا جذبہ ویکھیا ادا جناب والا اودی محبت ویکھی تے میرے کریم آقا نے فرمایا اگر تیرا اے ارادہ اللہ دی رضا دے واسطے وے اگر تیرا ارادہ واقعتاً اگر سچی گل تو کر رہے ہیں اگر تیرے اے جذبات نے اگر تیری دلی طور تے اے خواہش ہے اللہ دی رضا واسطے پھر رب کائنات تینوں ضرور ادا انعام عطا کرے گا انتظار کر ایک صحابی میرے نبی دی بارگاہ وچوں شہادت دی خوشخبری لے کے شہادت دی بشارت لے کے چلے غزوے دے اندر تشریف لے گئے کچھ لمحات گزرن تو بعد میرے نبی دی بارگاہ دے اندر نبی دے صحابہ ایدی ڈیڈ باڈی چک کے ایدہ جنازہ چک کے اپنے کندھیاں تے میل جبال نبی دی بارگاہ دے اندر آکے جدوں پیش کیتا ہے نا توجہ کرنا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک دے الفاظ نے فَأُوتِيَ بِهِ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی جنازے والی چرپائی دے قریب جدوں گئے نے جنازے والی چرپائی دے قریب جا کے میرے کملی والے آقا نے ویکھیا قد اصابہ سہم حیث اشاء جدوں میرے کملی والے آقا نا وہ دی جنازے والی چرپائی دے قریب گئے وہ دے چہرے تو کپڑا ہٹایا تے کملی والے آقا نے ویکھیا بھئی وہ دی گردن کٹی ہوئی ہے سبحان اللہ وہ دی گردن کٹی ہوئی ہے جدی وہ خواہش رکھدا سی پھر اسی خواہش کو لے کے دشمن دے خلاف محاذ تے گیا بارڈر تے گیا اسلام دی سربلندی واسطے نبی پاک تو اپنی جان قربان کی تھی اسلام دی سربلندی واسطے جان قربان کی تھی نا تے جدو نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا صحابہ نے جھک کے پیش کیتا تے سرکار نے ویکھیا بھئی گلا کٹیا ہوئے حضور نے اشارہ کر کے فرمایا فقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں ایک کیا اوئی جنائے جڑا ایک خواہش رکھدا سی آقا میں گلا کٹوانا چاہنا میں اپنی گردن قربان کرنا چاہنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جی کملی والے آقا فرمایا کیا اے اوئی صحابی ہے جی کملی والے قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی آقا اے اوئی صحابی ہے پھر میرے کریم آقا نے لجپالی دی انتہا کی تھی میں دسنا اے چاہنا جڑا میرے نبی دا غلام بن جائے وہ زندہ ہوئے تبھی نبی دی نگاہاں وچ وہ اگر دنیا تو چلا جاوے تبھی نبی دی نگاہاں وچ اگر وہ محاذ تے ہوئے میدان جنگ وچ ہوئے تبھی نبی دی نگاہاں وچ سبحان اللہ اگر وہ مسجد میں حاجم کے اندر جمعے والی نشست کے اندر نبی دے غلامہ دی مجلس بیٹھا ہوئے تابی نبی دی نگاہاں وچ رہندا ہے اللہ اکبر قربان جاواں او صحابی جدوں اپنی جان قربان کی تھی میرے نبی نے او دے کفن تو بعد او دے دنیا تے جان تو بعد میرے نبی نے لجپالی دا حق ادا کیتا دنیا تے جدوں موجود سی میرے نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں ادا خیال رکھنا اور دنیا تو چلا گیا ہے اور جنازے
والی چرپائی تے پہ آیا ہے. اے اصل مقام وفا کرن دا. دنیا تے سارے وفاواں کر دیں لیکن اصل پتہ ادو چلدا ہے جدوں بندہ دنیا تو ٹر جائے. اولاد دا پتہ ادو چلدا ہے جدوں باپ ٹر جائے. بیٹیاں دا پتہ ادو چلدا ہے جدوں ماں ٹر جائے. یاد کر دی ہے کہ نہیں؟ اے بچے دعاواں کرتے نہیں یا کہ نہیں کرتے؟ اللہ اکبر. میرے نبی نے پتہ کی فرمایا وَكَفَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي جُبَّةٍ النَّبِيِّ. اور میرے نبی نے پتہ کی فرمایا غلام تے شہید ہو گئے. اور آپ کو پتہ ہے جرا مجاہد دین اسلام تو جان قربان کرتے ہوئے شریعت کا حکم ہے کہ انہوں کفن نہیں دیتا جائے گا. جس وردی وچ دنیا تو گیا ہے اسی خون آلود وردی وچ انہوں دفن کیتا جائے. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لجپالی دا حق ادا کیتا. اللہ دی قسم ہے میرے آقا نے اودی مہربانی دا حق ادا کیتا. اودے تے کرم نوازی دا حق ادا کیتا. میرے کملی والے آقا نے جڑا جبہ پایا ہے اپنی قمیض مبارک اتاری صحابہ دی بار صحابہ نو عطا کی تھی. فرمایا او میرے غلاموں اے نبی دی قمیض انہوں پہنا دیتی جاوے. جدوں نبی پاک دی قمیض دا کفن دیتا گیا پھر میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فصلى پاک نے ادھر جنازہ پڑھایا. قربان جاواں جدوں اس غلام دا جنازہ نبی پڑھا رہے ہونگے انہوں کفن بھی نبی نے خود عطا کیتا. ادھر جنازہ بھی نبی نے پڑھایا. اے وہی محبوب جدے قدمہ بھی جا کے اسلام بھی قبول کیتا سی نالے اے عرض کیتا سی سونےاں میں ہر ویلے تیری نگاہاں وچ رہنا چاہنا. اے وہی میری دنیا اور آخرت دی سب تو بڑی میری خواہش ہے. اے میری سب تو بڑی تمنا ہے. میں تو دنیا بھی مال و دولت نہیں چاہیے میں نو جائیداداں نہیں چاہیے بس سونے تیری نظر چاہیے. ادا ترجمہ تاجدار گولڑا نے کیتا. اجازت ہوئے تے پیش کراں محبت نال اچھی سبحان اللہ. تاجدار گولڑا چشتیاں دے بادشاہ آپ نے ادا ترجمہ کیتا ہے پانی کو سردا پیندے ہو. اپنی گل نہیں وہ غلام جڑا جنازے والی چرپائی تے لیتے آئے اور خدا جنازہ نبی دا ایمان پڑھا رہا ہے. وہ غلام گوئے اپنی زبان حال دے نال اپنی جنازے والی چرپائی تے لیٹ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جبہ اپنے جسم تے محسوس کر کے اے کوئی عرض کردہ ہوئے گا کہ پانی کو سردہ پیندے ہو پانی کو سردہ پیندے ہو سردہ پیندے ہو پانی کو سردہ پیندے ہو تواڈے نال تالیاں لجپال سدیندے ہو لجپال سدیندے تواڈے نال تالیاں لجپال سدی بولو لجپال. اے دیکھو نبی نے غلام حضور دی عظمت سن کے گھڑیاں والے واپس توجہ ہی کوئی نہیں. اے نبی دے پیار وچ کھب کے سارے محبت دے نال پہ پڑھدے نے تواڈے نال تالیاں لجپال سدیندے ہو لجپال. اللہ
تواڈی تے میری حاضری قبول فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔